پھر ان کی غلط فہمی ہوئی ہے. کافی عرصے سے خلیفہ بیمار ہے اور ہم سب لوگ اس کے فیض سے محروم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء زرتوش و نصارہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں. علماء نصارہ اور زرتوش؟ ان سے کہو آ جائیں. خلیفہ بزرگ کچھ عرض کرنا ہے. آخر اس مباحثے سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص حقیقت میں کون ہے. کیا وہ ہے جو شیعہ کہتے ہیں یا وہ جو ان کے دشمن کہتے ہیں؟ ابوالحسن کی زندگی خطرے میں ہے. انہیں مباحثے میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. مامون انہیں قتل کرانا چاہتا ہے. پوچھو، سوال کرو، ہم منتظر ہیں. میں ان سے کیا بات کروں جو ایسی کتاب سے دلیل لائیں گے جس کا میں منکر ہوں، اور اس پیغمبر کا حوالہ دیں گے جس کو میں نہیں مانتا. اے بزرگ نصرانی، اگر میں دلیل و حجت انجیل سے لے آؤں تو کیا تمہارے لیے کافی ہوگی؟ انکار کر سکتا ہوں. بس کچھ صبر کر لو تاکہ کسی مناسب وقت پر ہم ایک دوسرے کی دلائل سن لیں. میں پوچھوں یا تم سوال کرو گے؟ میں سوال کروں گا. آپ نبوت محمد کو کیسے ثابت کریں گے؟ اے عالم یہود، حضرت موسیٰ ابن عمران، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد پیغمبر کہ ان پر اللہ کا سلام ہو، انہوں نے آپ کی نبوت کی خبر دی تھی. موسیٰ ابن عمران کے قول کو ثابت کریں. کیا یہ مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک پیغمبر آئے گا، اس کی تصدیق اور تائید کرنا؟ اور اگر یعقوب و اسماعیل کی رشتہ داری اور ان دونوں کا ابراہیم سے ربط جانو تو کیا مانو گے کہ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل کے علاوہ نسل نہیں رکھتے تھے؟ ہاں. کیا تمہاری نزدیک یہ دلیل صحیح نہیں ہے؟ کیوں نہیں، صحیح ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اسے توریت سے ثابت کریں. کیا اس سے انکار کرتے ہو کہ توریت میں ہے کہ نور کوہ طور سینا سے آئے گا، کوہ سائر سے ابھرے گا اور کوہ فاران سے ہم پر ظاہر ہوگا؟ ان مطالب سے تو آشنا ہے، لیکن ان کی تفسیر نہیں جانتے ہیں. تم تو زیادہ عالم لگتے ہو. کیسے نہیں جانتے ہو؟ وہ نور جو طور سینا سے آئے گا، اس سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور میں نازل کی. اور یہ جملہ کہ کوہ سائر سے درخشاں ہوگا سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم. اور یہ جملہ کہ کوہ فاران سے ظاہر ہوگا وہ پہاڑ ہے جو مکہ سے ایک دن کی مسافت کے فاصلے پر ہے. یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بقول دو سواروں کو دیکھتے ہیں جو زمین پر درخشاں ہیں. ان میں سے ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا شتر پر. جانتے ہو وہ سوار کون ہے؟ نہیں جانتا. وہ جو گدھے پر سوار ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور شتر سوار محمد علیہ السلام. کیا توریت کے اس مطلب کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، انکار نہیں کروں گا.
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں حضرت عیسیٰ کی نبوت، ان پر نازل ہونے والی کتاب اور جو انہوں نے بشارتیں دی ہیں اور ان کے حواریوں نے قبول کیا ہے ان پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو بھی فرقہ یا شخص ان تمام باتوں اور محمد علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ رکھے میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ تو کیا ہر دعویٰ 2 عادل گواہوں کا طلبگار نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں؟ تو پھر 2 عادل گواہ جو آپ کے مذہب پر نہ ہوں اور نصارہ کو قبول ہوں میرے سامنے پیش کریں۔ تمہارا عادل شخص سے کیا مطلب ہے؟ کیا وہ شخص جو حضرت مسیح کے نزدیک صاحب منزلت تھا، کیا اس کو بطور گواہ قبول کرو گے اور اس کی بات کو بطور دلیل تسلیم کرو گے؟ وہ عادل شخص کون ہے؟ فرض کرو کہ وہ یوحنا ہے۔ یوحنا؟ آپ تو عیسائیوں کے محبوب ترین شخص کا نام لے رہے ہیں۔ کیا یہ یوحنا کا قول نہیں ہے کہ مسیح نے مجھے ایک عربی کے دین کے بارے میں خبر دی اور خوشخبری دی کہ وہ میرے بعد آئیں گے، اور میں نے یہ خبر حواریوں تک پہنچائی اور انہوں نے آپ اور آپ کے اہل بیت اور جانشینوں پر درود و سلام بھیجا۔ ہاں، یوحنا نے بقول حضرت مسیح ایک آدمی کی نبوت کے بارے میں خبر دی تھی، اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں بھی بشارت دی تھی۔ تو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر یہی مطلب انجیل سے ثابت ہو جائے تو انکار نہیں کروں گا۔ تو کیا یوحنا کا یہ قول انجیل میں نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے انجیل نہیں پڑھی اور میں سنی سنائی باتوں پر استدلال کر رہا ہوں؟ اب مجھے اجازت دو کہ تم سے سوال کروں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ کو کیوں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو اور ان کی ربوبیت کے قائل ہو؟ کیونکہ جو بھی مردوں کو زندہ کرے وہ خدا ہے اور قابل پرستش ہے۔ یوسف نے بھی یہ کام کیے ہیں، مردوں کو زندہ کیا ہے، پانی پر چلے ہیں، نابیناؤں اور بہروں کا علاج کیا، لیکن ان کی امت نے نہ تو ان کو خدا کہا اور نہ اللہ کا بیٹا۔ حزقیل پیغمبر بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، انہوں نے 35,000 مردوں کو زندہ کیا ان کی موت کے 65 سال بعد، جس کا ذکر انجیل و توریت میں موجود ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کو اسی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو تو یوسف اور حزقیل کو بھی خدا کا بیٹا کہو۔ جالوت، اب تم سے حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ تمہارے پاس حضرت موسیٰ کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ وہ ایسے معجزات لائے جو ان سے پہلے کے انبیاء نہیں لائے تھے۔ یہ کہنا کہ موسیٰ اپنی حقانیت کی دلیل میں ایسے معجزے لائے تھے جو پہلے انبیاء نہ لائے تو درست ہے، البتہ یہ کہ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے اور ایسے کام انجام دے جن پر دوسرے لوگ قادر نہ ہوں تو ان کی تائید سب پر واجب نہیں، بشرطے کہ وہ حضرت موسیٰ کی طرح کے معجزے لائے۔ تو پھر حضرت موسیٰ سے پہلے جن انبیاء پر ایمان رکھتے ہو جبکہ انہوں نے نہ تو مردوں کو زندہ کیا، نہ دریا شگاف کیا، نہ پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، نہ عصا کو سانپ میں تبدیل کیا، اور نہ حضرت موسیٰ کی طرح بیت بیضا رکھتے تھے۔ دراصل جو نبی بھی معجزہ رکھتا ہو کوئی سا بھی، اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بھی معجزے رکھتے تھے مگر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کیا حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے ہیں؟ کیا ان کے معجزات کے بارے میں روایات قابل اطمینان ذرائع سے تم تک نہیں پہنچی ہیں؟ پہنچی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزات کے بارے میں بھی روایات متواتر بیان ہوئی ہیں، پھر کیوں آپ نے موسیٰ کی تائید کی
اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اے موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے، یہود اور نصارہ کے علماء کو آپ نے پریشان کر دیا اور اپنے استدلال کی قوت سب پر عیاں کر دی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ان سب کے سامنے آپ کے جواب کی تصدیق کروں گا۔ تم یقیناً عمران صاحبی ہو، کیا ایسا نہیں؟ اسی طرح ہے۔ اپنا سوال بیان کرو۔ اللہ نے جو سب سے پہلے شے خلق کی وہ کیا تھی؟ سوال کیا ہے تو سنو۔ واحد ہمیشہ سے واحد تھا اور ہمیشہ سے موجود تھا، تن و تنہا بغیر کسی ساتھی کے، اور ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ پھر اس نے گناگوں اشیاء کو اپنے ارادے سے خلق فرمایا، نہ وہ کسی شے میں ہے اور نہ ہی کسی جگہ محدود، نہ ہی اپنے مانند کسی شے کو خلق کیا۔ اس نے مختلف اشیاء کو جداگانہ مامیت میں ظاہر کیا۔ اگر خالق ایک ہو تو مخلوق کی خلقت میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ مخلوقات کی خلقت سے تغیر پذیر نہیں ہوتا، بلکہ مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ تغیرات سے متغیر ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کو کس طرح پہچانے؟ اس سے جو اس کا غیر ہے۔ اس کا غیر کیا ہے؟ اس کی مشیت، اس کی اسماء، اس کی صفات اور ہر وہ جو اس کی نشاندہی کرے، یہ سب اسی اللہ کی تدبیر کردہ حادث ہے۔ وہ کیا؟ بتاتا ہوں، وہ نور ہے، اس معنی میں کہ اپنی مخلوقات کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا اس طرح نہیں ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے ساکت تھا، بعد میں کلام کرنے لگا؟ سکوت وہاں صدق آتا ہے جہاں پہلے نطق درکار ہو۔ وہ مخلوقات میں ہے یا مخلوقات اس میں؟ اللہ کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم آئینے میں ہو یا آئینہ تم میں؟ اگر دونوں ایک دوسرے میں نہیں ہو تو کیوں کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہو؟ اس نور کی وجہ سے جو میرے اور آئینے کے درمیان ہے۔ کیا اس نور کو آئینے میں دیکھتے ہو؟ ہاں۔ مجھے دکھاؤ، کہاں ہے؟ کیا اللہ کی یکتائی حقیقت میں درک ہو سکتی ہے یا بطور وہم؟ اشیاء کا خالق وہی ہے، نہ اس کے مانند کوئی ہے، ہمیشہ سے ہے، یکتا ہے، نہ معلوم ہے نہ مجہول، نہ محکم ہے نہ متشابہ، نہ یاد ہے نہ بھولا ہوا، نہ ایسا ہے کہ دوسری اشیاء اس پر عارضی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مخصوص وقت وجود میں آیا ہو اور متعین وقت تک رہے، نہ کسی میں موقوف ہے نہ کسی میں پنہاں۔ پیشہ گواہی دیتا ہوں، یہ وہی جواب ہے جو اب تک ہم نے سنا ہے۔ ابوالحسن عرب کے سب سے بڑے عالم ہیں، کوئی شخص ان سے مباحثہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ حقیقتاً کوئی شخص آپ کی مانند نہیں ہے اے فرزند رسول۔ کیا بہترین دلائل دیے اور کتنی خوش اسلوبی سے ان کو ان کی کم علمی کا احساس دلایا۔ کاش ہم سب اپنی جہالت سے آگاہ ہوتے۔ سب
آپ کی مراد سب سے کیا ہے؟ کیا میری طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ جانتے ہو؟ سب کچھ نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ کیا ہوں اور بعد میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جانتے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم جانتا ہوں۔ اچھا تو بتاؤ، خلافت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جانتا ہوں کہ کس طرح اپنی حکومت کی حفاظت کروں۔ کس سے؟ ہر اس سے جو اپنی حد سے باہر آئے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ پھر کیوں کر بغداد میں تجھ کو خلافت سے معزول کر کے تیرے چچا ابراہیم مہدی کی بیعت کی گئی؟ ایسا نہیں ہے، ابراہیم مہدی دراصل ہماری طرف سے نمائندہ مقرر ہے اور ابھی تک ہماری ماتحتی میں ہے۔ جس نے بھی تم سے یہ کہا جھوٹ کہا اور حقیقت کو تم سے چھپایا، تحقیق کرو تاکہ حقیقت کو جان سکو۔ یہ بات سمجھ لیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، کوئی خبر ایسی نہیں جو مجھ سے پوشیدہ ہو۔ اچھا تو بتاؤ، مدینے کے کیا حالات ہیں؟ مہاجر و انصار پر کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کیا مدینہ تمہاری سلطنت میں نہیں ہے؟ کوفے کے بارے میں بتاؤ۔ حجاز و یمن ہر جگہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، فقر و تنگدستی نے لوگوں کے سکون کو برباد کر دیا ہے، کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کو پہنچے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ ایسی حکومت پائیدار رہ سکے گی؟ اے فرزند رسول، اور کیا جانتے ہو؟ جانتا ہوں کہ تم نے امور خلافت دوسرے کے سپرد کر دیے ہیں اور خود ہر بات سے بے خبر ہو۔ جانتا ہوں کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہ سنو گے۔ جانتا ہوں کہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو حقیقت پر بند کر لیا ہے۔ پھر بتاؤ کیا کروں؟ اس زمین کو چھوڑ دو اور اپنے آباء و اجداد کی زمین کی طرف پلٹ جاؤ۔ امور خلافت کو خود انجام دو، لوگوں کے احوال سے آگاہ رہو، اور اگر ہو سکے تو اللہ کی یاد سے غافل مت ہو۔ سلام ہو اے فرزند رسول خدا۔ سلام بر بندے خدا۔ آپ نے آج خلیفہ سے کیا کہا کہ وہ اس قدر پریشان ہے؟ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا انجام آج رات بلکہ انہی لمحوں سے مربوط ہے۔ بہت عرصے سے انتظار میں تھا کہ کبھی تنہائی میں آپ سے گفتگو کروں اور بہت ہی عام گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے اپنی باتوں سے آج نہایت ہی خطرناک قدم اٹھایا ہے۔ کیا میرا پیغام آپ تک نہیں پہنچا تھا؟ کون سا پیغام؟ یہی کہ آج مباحثہ نہ کیجیے گا، اور اگر مجبور ہو جائیں تو کامیاب ہو کر دربار سے نہ نکلیے گا۔ ہاں، تمہارا پیغام پہنچا تھا۔ تو پھر کیوں؟ ایسا ہونا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے شاید مامون آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله۔ یا ابن رسول اللہ، میرے یہاں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کروں کہ آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بہترین وقت ہے، اس سے پہلے اتنا مناسب وقت حاصل نہ ہو سکا۔ موجودہ حالات میں آپ کی باتیں اور آپ کا ذکر ہر شخص کی زبان پر ہے، اور آپ کی کامیابی و کامرانی کی وجہ سے آپ کی تعریف اور آپ کی امامت و پیشوائی کی باتیں بھی ہر زبان خاص پر جاری ہیں، اور تمام لوگ آپ ہی کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں ان تعریفوں سے خوش نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قیام کر سکتے ہیں، غاضب و فاجر کو حکومت سے برطرف کر کے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔
اور اس اہم کام میں میں ایک خدمت گزار اور خادم کی حیثیت سے تمام اثر و رسوخ و قدرت کے ساتھ آپ کا معاون و مددگار رہوں گا۔ اے سہل کے بیٹے، تم اپنے آپ کو سیاستدان و دانشمند سمجھتے ہو، مگر نہ تو مجھے سمجھ سکے نہ میرے مقصد کو۔ تم اپنی خواہشوں پہ اس طرح اسیر ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا سمجھتے ہو کہ میں بھی تم سے غافل ہوں اور تمہاری نیتوں سے نابلد ہوں؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اہل انسان ہی مسند خلافت پر بیٹھے، اور بعد میں وہ جو شائستہ نہیں ہے اس کے بعد خلافت پر قابض ہو۔ تو کیا آپ خلافت کے طلبگار نہیں ہیں؟ طالب قدرت نہیں ہوں، جبکہ آپ کی خلافت کے لیے تمام عوامل ہر لحاظ سے موجود ہیں۔ اور اگر موجود ہوتے بھی تو یہ پیشکش تمہاری طرف سے نہ ہوتی۔ اے سہل کے بیٹے، تم اور تم جیسوں نے ان لوگوں کے جان و مال میں نفوذ کر لیا ہے اور اپنے مفادات کی تحقیق پر کمر بستہ ہو۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ دین خدا کو زندہ کروں اور شریعت محمد کو زندہ رکھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ میں نے جو کچھ کہا بھول جائیں۔ خلیفہ پریشان تھا، میں نے چاہا کہ آپ سے یہ باتیں کر کے خلیفہ کی پریشانی ختم کر دوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ وہی ہے جو تم کہہ چکے ہو اور اسی گھبراہٹ میں یہ باتیں کر رہے ہو۔ مجھے یہ بالکل امید نہیں تھی کہ تم تینوں مجھے زندہ ملو گے۔ آؤ میرے ساتھ۔ آزاد کر دو۔ کیا کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے کہ خلیفہ نے اس حقیر کو اتنی صبح طلب کر لیا ہے؟ نہیں، کیسا حادثہ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس محل یا اس شہر میں بلکہ اس پوری مملکت میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہو اور ہمارا وزیر اعظم اس کے بارے میں بے خبر ہو؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس مملکت کے امور سے بے خبر ہوں، مگر فضل ابن سہل نہیں۔ وہ سب جانتا ہے اور پوری مملکت کے امور کے بارے میں باخبر ہے۔ جوانی کی مستی، مزاج کی شوخی، الفت کا رشتہ کبھی کبھار خلیفہ محترم کو خدمت گزاروں سے چھیڑ چھاڑ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فضل میرے دوست، مجھے اجازت دو کہ ہم بھی عنوان خلافت سے استفادہ کریں اور پھر ہماری یہ بچکانہ حرکتیں تمہارے لیے خوشی کا سبب بنے۔ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ کیا نہیں چاہتے کہ اپنی عمدہ گفتگو سے ہمیں بھی بہرہ مند کرو؟ جانتے ہو فضل، کل رات میں سوچ رہا تھا کہ 10 برس ہوئے ہیں میرے باپ ہارون کو مرے ہوئے، اور ان 10 سالوں سے فضل مجھ جیسے یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے۔ خلافت کے تمام امور کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے، تمام چھوٹے بڑے مسئلوں پر اس کی سخت نگاہ ہے، اور حکومت کے سنگین اور پیچیدہ مسئلوں کا حل بھی وہی سوچتا ہے۔ خدا کی قسم، پھر میں نے اپنے آپ سے کہا
बस करो और अपनी बचकाना हरकतों से बाज आओ और बड़े हो जाओ और अपनी सरनविश्त खुद लिखो और अपने दोस्त यारों के कांधों से ये बोझ उतार डालो और खुद अमूर खिलाफत के तमाम मामलात को अंजाम दो। मेरे सरकार। नहीं फजल, हमेशा तुम कहते रहे और मैं सुनता रहा, और अब मुझे इजाजत दो कि मैं भी कुछ कहूं और वो हालात जो इस शहर में रुनुमा हो रहे हैं उनको सामने रखकर कोई फैसला करूं। तुमने पूछा कोई हादसा हो गया है, मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी इस गुफ्तगू का मतलब ये ना था कि कोई खबर नहीं है। खबर है कि मामून अब्बासी ने अपनी आग बस संवारने के लिए बचकाना हरकतों को छोड़ दिया है और वो बड़ा हो गया है और उसने फैसला किया है कि हुकूमती मामलात खुद ही अंजाम दे और इस शहर के बारे में भी तमाम फैसले खुद करे। इस सिलसिले में मेरा सबसे पहला फैसला यह है कि अपनी खिलाफत और अपनी हुकूमत को इस सरजमीन और इस शहर से अपने आबो अजदाद की सरजमीन में मुंतकिल कर दूं। वाक़ियतन? हाँ, वाक़ियतन। कब ये फैसला किया आपने? कल रात मैंने ये फैसला किया कि हर हाल में ये शहर छोड़ दूं और अपने आबो अजदाद की सरजमीन पर मुंतकिल हो जाऊं। मुबारक हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तमाम अमूर पर अच्छी तरह गौर करने के बाद बेहतर नतीजे की सूरत में खलीफा के हुक्म पर हमेशा की तरह बेचून चरा अमल दरामद कराऊं। इन तकल्लुफात से दस्तबरदार हो जाओ फजल, इस फैसले में मुझे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है और ये फैसला हतमी है। खलीफा की इतनी फौज, बहुत अच्छा। अब बोलो क्या करना चाहिए? खलीफा ने हुक्म दिया है कि फौज के साथ साथ रहें और उसका इंतजार करें। किसके इंतजार में है? मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ। कौन हो? सलाम हो खलीफा बुजुर्ग पर। तुम लोग हमेशा मुझे फजल इब्ने सहल और अली इब्ने मूसा रजा से डराते रहे। मैं गाफिल था, तुम्हारे सच्चे और मुखलिसाना मशवरों पर कभी यकीन नहीं किया और हमेशा तुम लोगों की हक तलफी की, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूं और चाहता हूं कि इन दोनों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूं। क्या कहते हो? क्या मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? यकीनन खलीफा बुजुर्ग। हम इतने अरसे से इसी अहम काम के लिए जिंदा थे। तो ठीक है, जल्दी से सरस रवाना होते हैं। मैं, फजल इब्ने सहल और अली इब्ने मूसा एक ही वक्त उस मकाम पर पहुंचेंगे। तुम लोग क्या करोगे? दोनों को खत्म कर दोगे और अगर जरूरी हो तो कुछ जख्म मुझे भी लगा देना। मैं इस घोड़े पर बैठकर तुम लोगों का अंजाम देखूंगा। तुम चाहते हो कि खलीफा के हुक्म से बगावत करो? हाँ। मुमकिन नहीं है। क्या हम इतने अरसे से इस अहम काम के ख्वाहिशमंद नहीं थे? क्या हमने हमेशा फजल इब्ने सहल और अली इब्ने मूसा रजा को कत्ल करने का मंसूबा नहीं बनाया? बिल्कुल। अलबत्ता ये खुशी खुद अपनी मौत पर खत्म हो तो। अपनी इन बातों को छोड़ दो ईसा। क्या तुमने देखा नहीं कि खलीफा अपनी जगह शर्मिंदा है
اور وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ چاہتا ہے. اس نے ہمیں اپنے دربار کا خدمت گزار کہہ کر مخاطب کیا تھا. عیسیٰ، فضل ابن سہل اور علی ابن موسیٰ رضا کے بعد ہم ہی باقی رہ جاتے ہیں جو خلیفہ بزرگ کے اہم اور خاص آدمی بن کر پورے ملک پر حکومت کر سکتے ہیں. کیا واقعی تم ایسا سمجھ رہے ہو؟ بہت اچھا. جب اس منصب و اختیار تک پہنچو تو اپنے دوست کے طور پر مجھے بھول نہ جانا. بہت اچھا. خدا حافظ. سلام ہو خلیفہ بزرگ مامون عباسی پر. دنیا کے تمام بزرگوں اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپ ہی سے سیاست کے امور سیکھیں. سلام عظیم استاد فضل ابن سہل پر کہ مامون عباسی ابھی بھی اس کی شاگردی میں ہے. یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ ابوالحسن فرما رہے ہیں کہ آپ کو مطلع کر دوں، آج سرخ جانے اور وہاں قیام کرنے میں وہ بہتری نہیں پاتے. نہیں آئیں گے؟ نہیں، لیکن اپنے خیمے میں رہیں گے. بہت اچھا. کیا کریں فضل؟ چلیں یا انتظار کریں؟ میرے خیال میں اگر چلیں تو بہتر ہے. شاید آپ کے اور میرے لیے باعث مسرت ہو. کیوں کھڑے ہو گئے؟ چاہتا ہوں کہ آپ سے خدا حافظی کر لوں. خدا حافظی؟ جی ہاں میرے سرکار. مزید آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ واپس چلے جائیں. مجھے اجازت دیں کہ میں تنہا سفر کو جاری رکھ سکوں. نہیں فضل، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. مطمئن رہیں، نہ شرمندہ ہوں گا اور نہ بھاگنے کا ارادہ رکھوں گا. سیدھے سرخس جاؤں گا اور حمام میں داخل ہو جاؤں گا. یعنی تم جانتے ہو؟ ہاں میرے سرکار، اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں بھی کتنا بیوقوف ہوں. بھول گیا تھا کہ تمہارا ہی تربیت کردہ ہوں. جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نے ہی مجھے سکھایا، اور میں جو بھی سوچتا ہوں وہ تم سمجھ جاتے ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں جو بھی قدم اٹھاؤں وہ تم نہ سمجھو. جس طرح میں چھپ نہ سکا. میں نے ایسے شاگرد کی تربیت کی جس نے دشوار گزار راستوں پر سیاست و حکومت کے میدان میں مجھے ہی شکست دی. واقعتاً؟ کیا میں نے تمہیں شکست دی ہے؟ ہاں، مسافر سرخس میں ہوں، نہ کہ آپ. فضل، تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے کس قدر محبت ہے. جانتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جانتا ہوں. نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کروں. یہ بھی جانتا ہوں. جانتے ہو؟ شاید اسی وجہ سے تم نے اس سے مجھے بے خبر رکھا. اسی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر. دوسری وجوہات؟ بہتر یہ ہے کہ جان لو کہ میں چاہتا تھا
कि आपको खिलाफत से अलग कर दूं। वाकई? हाँ, इसके अलावा मेरा कोई इरादा न था। तुम अगर कामयाब हो जाते तो मेरे साथ क्या करते? यकीनन इस वक्त मेरी जगह आप ही होते। लेकिन तुम हमेशा कहते रहे कि तुम मेरे उस्ताद और दोस्त हो। ठीक है, लेकिन ये ना भूलो हारून ने कहा था कि हुकूमत आग है जो बाप और बेटे को नहीं पहचानती। याद करें, मैं और आप दोनों उस खलीफा के मुरीद थे। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज मेरे सरदार। फाज, क्या तुम मौत से नहीं डरते? इस कदर खौफजदा हूं कि पूरा बदन कांप रहा है। इधर देखें। तो फिर कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसा काम क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अगर दोनों घुटने टेक दूं, आहोजारी करूं, तो क्या मुमकिन है कि सरख जाने से बच जाऊं? नहीं जानता, नहीं जानता। इम्तिहान से गुजरो। नहीं, मुमकिन नहीं। कबूल नहीं करेंगे जिस तरह मैंने कबूल नहीं किया था। आप जल्दी या देर से वो कुछ करेंगे जो आपको करना है, हर हाल में। कयामत में मुलाकात होगी। तुम्हारा बाप जानता है कि क्या कर रहा है। मुमकिन है उन्हें कोई खतरा हो, मुमकिन है उनके खिलाफ कोई साजिश हो। इस साजिश से वो आगा था। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो? उनका पीछा क्यों नहीं करती हो? इसलिए कि उसकी ये वसीयत थी कि कोई हरकत नहीं करना। मैं जो रास्ता इख्तियार करूं उसे करने देना और मेरे पीछे बिल्कुल नहीं आना। नहीं, मुझे जरूर जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। नहीं, सब्र करो, कोई हरकत नहीं करो। तुम्हारे बाप ने खुद इस रास्ते का इंतखाब किया है। वो जानता है कि भेद खुल गया है और उसका इख्तियार खत्म हो गया है। तहम्मुल नहीं कर सका कि गुमनामी की जिंदगी बसर करे। उसने कहा था कि मुझे उसी तरह याद रखना जैसा कि मैं था। ईसा इब्ने अबी इमरान, अबू यूनुस, आ जाओ, मैं मुंतजिर हूं। ईसा हमारे साथ नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे कत्ल करने की लज्जत से सरफ नजर करेगा। लेकिन हम सरफ नजर नहीं करेंगे। तो फिर शुरू करो अपने काम को।
قید خانے سے اس لیے آزاد کیا تھا کہ تمام دشمنوں کو ختم کر دو، لیکن تم لوگوں نے غلطی کی۔ اچھا بولو، کیوں ایسا کیا؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم حقیقت بتائیں؟ ہاں بولو، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ تم نے خود ہی تو ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ کون سا حکم؟ یہی کہ فضل کو۔ میں نے؟ فضل کے دشمن اور قوم و ملت کے دشمن فضل کو قتل کرتے ہیں اور پھر مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے انہیں مارنے کا حکم دیا تھا۔ تم نے حکم دیا تھا، انکار کر رہے ہو؟ تمہیں نے تو کہا تھا، انکار کر رہے ہو؟ ان دونوں کو لے جاؤ اور لے جا کر قید خانے میں ڈال دو۔ یہ دونوں نہ صرف علی ابن موسیٰ رضا کے دشمن ہیں بلکہ اس ملک و ملت کے بھی دشمن ہیں۔ میں اپنے جانشین کی جان کی حفاظت کی خاطر ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ان کے ذریعے فضل ابن سہل کو مارا اور اب علی ابن موسیٰ رضا کی حفاظت کا بہانہ کر رہا ہے۔ فضل کے قتل کے بعد علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ اچھا اب بتاؤ، لکھا ہے تم فضل ابن سہل کے قاتلوں کو پہچانتے ہو؟ صحیح ہے، لیکن ہم نے تو قاتل کو پکڑ لیا ہے اور اسے اس کے جرم کی سزا دے دی ہے۔ اے خلیفہ بزرگ، اس بدبخت نے تو صرف دوسروں کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ شاید تو پاگل ہو گیا ہے جو ایسی باتیں گڑ رہا ہے۔ خلیفہ بزرگ مطمئن رہو، یہی بات ہے۔ اپنا نقاب اتارو، آخر تم کون ہو؟ میں علی ابن عثمان ہوں۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم مارے گئے۔ غلطی بڑھتی وہ۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے ادھورے کام کو مکمل کر دوں اور علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کر دوں۔ تم دونوں وہی ہو جنہوں نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا؟ ہاں میرے خلیفہ، بہت عرصے سے تم دونوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ رجا، کسی مناسب وقت میں ان دونوں کو میرے پاس لاؤ تاکہ یہ جان سکوں کہ کس طرح انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ چاہتا ہوں کہ تمہیں فضل کی جگہ مسند وزارت عطا کروں۔ خلیفہ بزرگ، میں کسی طور پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اور اسے پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اجازت دیں جو تھوڑی بہت عمر رہ گئی ہے کنارہ کشوں کر عبادت الہی میں گزار دوں۔ حقیقت میں قبول نہیں کر رہے ہو؟ قبول نہیں کر سکتا۔ بابا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں، یہ تو خلیفہ کا حکم تھا۔ طاہر ابن حسین نے ہمیں یہ کام سونپا تھا۔ خاموش رہو، جاؤ سفر کی تیاری کرو۔ سفر؟ کہاں؟ بغداد۔ کس سے تم دونوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ فرزند رسول خدا کو قتل کرو اور ہمیں ایک اور مصیبت سے دوچار کرو؟ خدا کی قسم کسی نے نہیں۔ کچھ سونے کے سکوں کے عوض؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ فرض کرو اگر یہ خدمت میں تمہارے سپرد کروں تو اس وقت کیا کرو گے؟ اچھی طرح سوچ کر جواب دو۔ خلیفہ محترم، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کی اطاعت کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ چاہے میں فرزند رسول خدا کو قتل کرنے کا حکم دوں؟ ہاں۔ یقین سے کہتے ہو؟ ہاں، یقین سے۔ جب کام ختم کر لو تو دونوں بھاگ جانا۔ اگر تم دونوں پکڑے گئے تو پھر میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ جلدی سے بولو، مامون نے تم لوگوں کو کیا ذمہ داری سونپی ہے جس کی یہ اجرت ہے؟ کوئی نہیں، صرف ہمارے دلجوئی کی ہے۔
सिर्फ अपने भाई को मारने के लिए। तैयार हो जाओ। क्यों? ये वक्त उस काम का है जिसका हमने मौज हासिल किया है। अभी? हाँ अभी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब नहीं दिया। यही आराम करेंगे। रुक जाओ, यहीं ठहरेंगे। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? अली इब्ने उस्मान। अली इब्न उस्मान? वो छुपा हुआ है। क्या वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, हमने खुद उसे इन आंखों से देखा है। वो चाहता है कि अली इब्न मूसा रजा को कत्ल कर दे। सब बाहर चलो।